جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ محترم خواتین، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہم لک الحمد، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج لائٹ چلی گئی تھی تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ آج شاید کلاس نہ ہو پائے، لیکن اللہ کا شکر ہے، فوری میسج کرتے ہی اللہ تعالیٰ لائٹ بھیج دیے، واپس آ گئی، اور آپ لوگ جوائن بھی ہو گئے الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، آلریڈی ہم کچھ دیر 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو محترم خواتین، ہم نے کل 12ویں آیت دیکھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ میسج ہم کو دیا تھا، بہت اہم 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 پیغام ہم کو اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو تنہائی کے ہم نے دو معنی دیکھے تھے، ایک تو اکیلے ہیں ہم، روم بند ہے، لائٹ آف ہے، فون ہاتھ میں ہے، یہ اور لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، بستر میں ہے، تنہائی میں ہے۔ اس وقت اگر ہمارا دل گناہ کرنے کا ارادہ کرے، ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو، تو اس وقت ہم یہ سوچ کے ہٹ جائیں وہ گناہ سے، وہ گناہ کو چھوڑ دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر اگر ہم چھوڑ دیں اس گناہ کو، تو ویسی تنہائی میں ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے دو بڑے انعامات رکھے تھے۔ ایک تو ان کو پورا معاف کر دینے کا اللہ نے ارادہ کیا، وعدہ کیا ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور پھر ہم نے دوسرا مفہوم یہ دیکھا تھا کہ لوگ اپنے تنہائی والے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے ہم باہر جائیں، بستی والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر ہمارے اپنے گھر کا ماحول جو ہوتا ہے اس میں جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ سے ڈریں، ہمارے اپنے ماں باپ کے بارے میں، ہمارے اپنے آپ کے اپنے شوہروں کے بارے میں، آپ ہمارے اپنے اولاد کے بارے میں، ہمارے اپنے معاملات کے بارے میں، بہنوں بھائیوں، جو ہمارا اپنا خاص گھر ہوتا ہے، تو یا پھر ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ سے ڈریں۔ تو ایسے لوگوں سے ڈرنے میں، اللہ ڈرنے کے والوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا تھا؟ دو بڑے وعدے، انعام اور اکرام اللہ نے کیا تھا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے ایک بڑا اجر عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں دوسرا جو مفہوم ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ آج کل نا، آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ موبائل کی لعنت ایسی ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں گھسی ہے، ہمارے اپنوں کی محبت اس نے چھین لی۔ ٹھیک ہے، فون کے ویڈیوز نے ہمارے اپنوں کی محبت چھین لی، فون کے میسیجز، فون کے پیغامات اور فون کی دوسری چیزوں نے ہمارے اپنوں کی محبت چھین لی، یا پھر اگر دوسری اور آگے بڑھ کر میں کہوں، یہ غیر مردوں سے بات کرنا، غیر مردوں سے چیٹنگ کرنا، ان سے ان سے تعلقات وغیرہ رکھنا، ہمارے اپنے جو خاص رشتے ہیں ان کی اہمیت ہم نے کھو دی۔ کیسے؟ اگر ہم کسی دوسرے لڑکے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب ہمارا گروپ نہیں ہے ویسا، ان چیزوں سے محفوظ ہوگا، اللہ سے امید ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو ہمارے اپنے باپ کی ویسی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے دل میں جیسا ہمارے دوسرے غیر مرد آدمی کی ہمارے دلوں میں اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا اس سے عزت سے بات کرنا، اس سے لاڑ پیار سے بات کرنا، ہمارے باپ سے کبھی ہم بات نہیں کرتے پیار سے، لاڑ سے، محبت سے، چھین جاتی ہے۔ باپ پکارتے رہتا ہے، نصیحت کرتے رہتا ہے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھائیوں سے ہماری محبت ختم ہو گئی۔ اگر بچے ہیں، بچی سے ایسے بات کرتا ہے جیسے پوری اس کی وہی دنیا ہے، اس سے محبت ایسے ہو جاتی ہے، نہ ماں کی محبت اس کے سامنے کچھ ہوتی ہے، نہ بہنوں کی محبت۔ اس ایک ناجائز محبت کے لیے اپنے خاص محبتوں کو بھی ٹھکرانے داؤ پہ لگا دیتا ہے ایسا انسان۔ تو ایسے وقت اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لہم مغفرہ، جو ڈرتے ہیں اللہ سے ان کے لیے پورے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے، کیسے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اور وہ اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ اور بڑے اجر میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جبکہ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیوی
शौहर से भागेगी, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, सब एक दूसरे के से भागेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, भाई से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, सब से भागेगा। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। अब मेरा हिसाब किताब देना है। वैसे माहौल में नफसा नफसी के अल्लाह का साया हमको नसीब होगा तन्हाई में डरने वालों के लिए। और दूसरी हमने देखी कि जन्नतें अल्लाह की नसीब होगी, दो, सोने की एक जन्नत, चांदी की एक जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब करे। और फिर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह को हम देखेंगे, हमारी इन आंखों से अल्लाह को देखेंगे। देखे जिंदगी भर हम डर रहे हैं, अल्लाह को देखे नहीं। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह बड़ा है, ताकत वाला है, खूबसूरत है, सब चीज हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आलम होगा कि वही अल्लाह, अल्लाह अकबर हमारे सामने होगा। ये इनामात अल्लाह ने रखे थे। उसके बाद हम आज की आयत की तरफ जाते हैं कि आदमी को जब ये कहा गया कि भाई तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तो क्यों डरना चाहिए अल्लाह से, वो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इसमें पैगाम दे रहा है। तो उससे पहले हम इसका तर्जुमा देखते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व असिर्रू कौलकुम अविजहरू बिह इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं व असिर्रू, और तुम छुपा कर करो, कौलकुम, अपनी बातें, अविजहरू, या बुलंद आवाज से करो, जाहिर करके करो, बिह, उसको, यानी अपने बातों को, यानी अपनी बातों को छुपाकर करो या अपनी बातों को बुलंद से आवाज से करो, जाहिर करके करो। इन्नहु, बेशक वो, यानी अल्लाह, अलीम, खूब जानने वाला है, बिजाति सुदूर, सीनों के राजों को, सीनों के भेदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर और पैगामात को देखते हैं। मोहतरम खवातीन, यहाँ पे देखें अल्लाह से डरने का क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया। पिछली आयत में अल्लाह ने कहा कि तन्हाई में डरो, तो क्यों डरे। एक आदमी को सवाल आ सकता है, हमारे जहन में भी सवाल आ सकता है कि भाई मैं अल्लाह से क्यों डरूं। एक तो हमने सुना कि अल्लाह अलीम है, जानता है, अल्लाह खबीर है, जानता है, अल्लाह बसीर है, देख रहा है, ठीक है, ये नाम है, अल्लाह ने कह दिया, लेकिन मैं डरूं क्यों, ये हमारे पास सवाल आ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अब उसकी और वजाहत कर रहा है कि अल्लाह कैसे अलीम है, अल्लाह कैसे जानता है हमारी चीजों को, अल्लाह कैसे बाखबर है हमारी चीजों को। देखिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुमको अल्लाह से इसलिए डरना चाहिए कि अल्लाह के पास कोई चीज छुपी हुई नहीं है। नंबर एक, सुभान अल्लाह, ये छुपी हुई चीजें, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि लाइट फिर से स्पार्क हो रही है, हो सकता है अगर लाइट चली जाए तो फिर हम कल 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे, क्योंकि कल हमारा खुतबा है। आने तक 1:30 बजे तक तो खुतबा होता है, 1 बजे से, तो हम 2:30 बजे से कल की क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अगर आज खत्म हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है तो। नहीं तो आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे और कल फिर 2:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, खुतबे के बाद। तो चले, तो यहाँ पे देखिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के पास कोई चीज छुपी हुई नहीं है। छुपी हुई चीज, जाहिर चीज हमारे लिए है। अब हम एक दीवार, हम अब एक रूम में बैठे, दीवार के पीछे क्या है वो हमको नहीं मालूम है, वो चीज हमारे लिए छुपी हुई है, लेकिन अल्लाह के लिए वो चीज जाहिर है। छुपी हुई और जाहिर हमारे लिए है, लेकिन अल्लाह के लिए सब चीज जाहिर है, अल्लाह के सामने सब खुला है, कोई पोशीदा नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए कोई भी चीज छुपी नहीं है, क्योंकि अल्लाह अलीम है, खूब जानने वाला है। इसी तरह अल्लाह ने एक आयत में कहा, अल्लाह फरमाते हैं अम यहसबुना अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या ये लोग समझते हैं कि हम उनके राजों को और सरगोशियों को नहीं सुनते हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं बला, यहाँ पे आयत है, यहाँ पे बला, अल्लाह कहते हैं क्यों नहीं, वरुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, अरे हम तो सुनते हैं, बल्कि हमारे फरिश्ते उनके राजों को और उनकी सरगोशियों को लिख कर भी रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जबान से अदा करने से पहले दिल में क्या इरादे हैं, दिल के क्या ख्यालात हैं, वह सब अल्लाह तबारक व ताला जानने वाला है। ये सब छुपी हुई, जाहिर, पोशीदा, गायब, ये सब हमारे लिए है, अल्लाह के लिए तो सब जाहिर है। गुनाह और नेकी छुपा कर करो या खुल्लम खुल्ला करो, ये सब अल्लाह के पास जाहिर है। और हमारे गुनाह, हमारी नेकियां, हमारी बातें अल्लाह के पास कोई छुपी हुई नहीं है, सब बराबर है। अच्छा, ये हमारी, अल्लाह ने कहा वह असिर्रु कौलकुम, तुम आपस में छुपा कर बात करो या
ظاہر کر کے. یہاں پہ میں ایک نقطہ بتاتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو، کہ جو تنہائی میں ہم بات کرتے ہیں نا چھپ کے غیروں سے، تو اللہ ہمارے لیے آج پریزنٹلی ہمارے لیے یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم کتنی بھی تنہائی میں جا کے، اندھیروں میں جا کے، بلینکٹ توڑ کے، لائٹ آف کر کے، کتنا بھی چھپ چھپا کے، وہ اسروا قولکم، تمہاری کتنی بھی دبی آواز میں بات کرو، شاید تمہارے ماں باپ نہ سن سکے، تمہارے ماں باپ بہن بھائی نہ سن سکے، بلکہ تمہارے پاس بازو لیٹی ہوئی بہن بھی نہ سن سکے، لیکن اللہ رب العالمین ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، وہاں سے وہ سن رہا ہے تمہاری دبی ہوئی باتوں کو، تمہاری چھپا کر کی جانے والی باتوں کو. کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے پاس ظاہر ہے. تو اور اگر بلند آواز سے بھی کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ بات اہل علم کہتے ہیں کہ بلند آواز سے یا اونچی آواز سے، ماں باپ سے، بہنا بھائیوں سے، ان سے چیخ کے چلا کے کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا علیم بذات الصدور. یہ باتوں کو تو چھوڑو، یہ بات جب زبان پہ آتی ہے، اس سے نکلنے سے پہلے دل میں کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہیں، خیالات، ارادے، راز، چالاکیاں، مکاریاں، مکر و فریب، یہ سب کچھ اللہ جاننے والا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کیا مکر کرنے کا ارادہ کرتے ہو، کس کو ڈبانے کا، کس کو لوٹنے کا، کس پہ قبضہ کرنے کا، کس کو نقصان پہنچانے کا، کس سے حسد کرنے کا، کس کی غیبت کرنے کا، کس کی چغلی کرنے کا. یہ جو بھی ارادے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ارادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. غیبت کرنے کی تو بعد کا مرحلہ ہے، زبان سے ادا کرنے کا تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن ابھی دل میں پل رہا ہے، دل میں آ رہا ہے، وہ ارادوں کو، وہ مکاریوں کو، وہ چالاکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے میری ماؤں اور بہنوں، کہ ہمارے خلاف کوئی بھی کتنی بھی چالاکیاں کر لے، چاہے دل سے، چاہے زبان سے، چاہے عمل سے، ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ زبان سے بد دعائیں نکال کے، زبان سے کسی کو بول کے، بتا کے، ہم دنیا میں اس سے بدلہ لے کے آخرت میں بری نہیں کرنا ہے. اس کا معاملہ ایسے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو پکڑے اور آخرت میں بھی اس کو پکڑے. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی احادیث کی روشنی میں، اگر کوئی بندہ یا بندی کسی کا جواب دیتی ہے، کسی کے نقصان کا جواب دیتا ہے، کسی کا بدلے کا جواب دیتا ہے، یا بد دعا کرتا ہے، تو دنیا میں اللہ اس کا معاملہ ختم کر دیتا ہے. چلو بھائی تم بدلہ لے لیے دنیا میں، اب بات ختم. آخرت میں اب ہمارا معاملہ ہے، ہم معاف کریں یا چھوڑیں. لیکن اگر کوئی بندہ بندی اس سامنے والے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اب اس کی گرفت کرنا اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، کیونکہ بندے نے دنیا میں بدلہ نہیں لیا، اب اللہ وہاں آخرت میں ضرور پکڑیں گے. تو کیوں ہم اللہ سے آخرت میں اس کو بری کر دیں، چھوڑ دیں اس کا معاملہ، پکڑنے دیں اللہ اس کو آخرت میں. صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام لینا چاہیے، چاہے دنیا والے کتنا بھی ہم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں یا نقصان پہنچائے بھی، چاہے کتنی بھی تکلیف دو، کتنے بھی ہمارے ساتھ مکاریاں کریں، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ پکڑنے والا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے خیالات کو، تمہارے ارادوں کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہاں پہ دیکھیے محترم خواتین، ایک باریکی کی چیز اللہ نے کہا انہ علیم. اللہ علیم ہے. عربی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں علم کو ظاہر کرنے کی، جیسے یعلم ورب آتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. عالم ایک ورڈ آتا ہے، یعنی اللہ جاننے والا ہے. یہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیے، بلکہ اللہ نے کہا علیم، یعنی یہ ایک کیا کہتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے. خوب خوب اس کی کثرت کو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ علیم، خوب جاننے والا ہے. ہر حال میں، ہر پل میں، ہر چیز کو، ہر کیفیت کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. سبحان اللہ. کتنی باریکی سے اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور. اگر اللہ کہتا عالم، انہ عالم بذات الصدور اللہ کہتا تو ٹھیک ہے، اب ایک وقت کے لیے اللہ جاننے والا ہے، پھر بعد میں اللہ چھوڑ دے گا، اللہ کو پتہ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں کہا اللہ نے. علیم، علیم ہے، ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ پیغام مجھے اور آپ کو ہے کہ ہمارے سینوں کے جو ارادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے سینوں میں کیا چل رہا ہے، خیالات کیا ہیں، ارادہ کیا ہے، سب اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کہا، یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم،
کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو، ان کے رازوں کو نہیں جانتے؟ دل میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کس کی محبتیں، غلط محبتیں چھپی ہوئی ہیں، کس کی مکاریاں چھپی ہوئی ہیں، کس کے حسد چھپے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے؟ یہ ایسا سمجھتے ہیں کیا؟ بلا، ہم تو جانتے ہیں، بلکہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں فرشتے ہیں ان کے پاس موجود ہیں، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک آیت میں کہا، میری ماؤں اور بہنوں، ہماری چیزیں لکھی نہیں، لکھی تو جا رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کے دن ظاہر بھی کرے گا۔ ظاہر کرنے کی بھی اللہ رب العالمین کے پاس قوت ہے، صرف لکھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کل ہمارے سامنے، جیسے کل ہم نے حدیث میں پڑھی نا، پوری فہرست ہوگی فرشتے کے ہاتھ میں، پورا ظاہر کرے گا، ایک ایک فعلت کذا و کذا فعلت کذا و کذا، ایک ایک چیز گناتے جائے گا، سب چیز ظاہر ہوگی۔ اللہ نے سورہ طارق میں کہا، یوم تبلی السرائر، اس دن، یعنی کس دن؟ حساب و کتاب کے دن، بدلے کے دن، حشر کے دن، قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، جب اللہ سب چیز کا مالک ہوگا۔ ابھی بھی اللہ ہے، لیکن وہاں پر تو سب بادشاہیاں ختم ہو جائے گی، سب سلطنتیں ختم ہو جائے گی، انت دیان کہے گا اللہ، آج میں بادشاہ ہوں۔ کس کی ہے بادشاہت آج؟ ایسے دن اللہ کہہ رہا ہے، یوم تبلی السرائر، تمہارے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ خاص کر اللہ نے سرائر کہا، جانچ پڑتال ہوگی تمہارے رازوں کی، تمہاری سرگوشیوں کی، تمہارے خیالات کی، تمہارے ارادوں کی، نیتوں کی، مکاریوں کی، چالاکیوں کی۔ یوم تبلی السرائر، جانچ پڑتال ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، کھولا جائے گا ہمارا ہر معاملہ، دل کا معاملہ سب سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، فما له من قوت ولا ناصر، اس وقت جب یہ راز کھلیں گے نا، جب ہماری مکاریاں سامنے آئے گی نا، جب ہمارے خیالات، ہمارے ارادے اور ہمارے یہ دلوں کی راز، جو یہ دلوں کی ناجائز نفرتیں جب ہمارے سامنے آئے گی نا، فما له من قوہ، ہماری کوئی طاقت نہیں ہوگی وہاں پر اس کو چھپانے کے لیے، ہماری کوئی قدرت نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم چھپا دیں اللہ رب العالمین سے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، ولا ناصر، بلکہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اپنی خود کی جانب سے بھی قوت نہیں ہوگی، اور نہ سامنے کوئی ہماری مدد کرنے والا ہوگا، ہماری اپنی جانب سے بھی کوئی طاقت نہیں، ولا ناصر، کوئی اور بھی کھڑے ہو کر ہمارے راز چھپانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، محتاط ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا چاہیے، کتنے راز ہم پال کے رکھے ہیں، کتنے نقصان لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہم دلوں میں پال رہے ہیں، ارادے کیسے ہیں، نیتیں کیسی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، کیسے کیسے خیالات ہمارے دل میں، ڈرنا چاہیے۔ یوم تبلی السرائر، جانچ پڑتال ہوگی ہر رازوں کی، اور پھر وہاں پہ سب ظاہر ہوگا، تو فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کوئی طاقت ہوگی نہ قوت ہوگی ہمارے اپنے رازوں کو چھپانے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، یہاں پر ایک دوسرا مفہوم مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نا اہل مکہ کے لیے نازل، ویسے اس وقت مکی دور ہے تو وہاں کے مکہ کے جو کفار تھے ان کے واسطے نازل ہوئی، لیکن بعد کے لیے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ لیکن خاص کر یہ آیت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین ایک مکاریاں کرتے تھے، چالاکیاں کرتے تھے، تو ان کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیسے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اہل مکہ اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کیسے محمد کی دعوت کو رکایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے محمد کی باتوں کو چھپایا جائے، لوگوں کو محمد سے دور رکھا جائے، کیسے اسلام کو دبایا جائے، کیسے محمد کو قتل کیا جائے۔ یہ سب سرگوشیاں، مکاریاں ان کی چل رہی تھی، ان کے پلان چل رہے تھے، منصوبے چل رہے تھے۔ تو یہ آیت سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کھلم کھلا ایک کہیں جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ پلان بناتے تھے، منصوبے بناتے تھے، لیکن ان کے منصوبوں کا، ان کے ارادوں کا، ان کے پلانز کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو بتا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کو معلوم ہو جاتا تھا سب چیزیں، یہاں تک کہ قتل کرنے والے بھی ہیں تو اللہ کے رسول کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو اب مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہماری محفل میں محمد تو ہوتے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد موجود نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو معلوم ہو جا رہا،
تو ہو سکتا ہے محمد کا رب ان کو بتا رہا ہے، تو اب ہم آئندہ سے کیا کریں گے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ہم سرگوشی کریں گے، بند کمرے میں جہاں پر ہم کو کوئی نہیں سن سکے گا، ہمارے اپنے جو بڑے بڑے سردار ہوں گے وہ لوگ بیٹھیں گے اور سب سے چھپ کر ہم بات کریں گے، تاکہ محمد کا رب جو ہے وہ ان باتوں کو نہ جان لے۔ تو اللہ کے سے چھپانے کے لیے وہ لوگ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم چھپ کر باتیں کریں، تو اللہ نے اس وقت یہ نازل کیا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے مشرکین، اے کفار، تم چاہے کتنی بھی اندر جا کے چھپ کر باتیں کرو، اللہ رب العالمین تمہاری باتوں کو چھپی ہوئی اور ظاہر ہر بات کو جانتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے سینوں میں جو باتیں ہیں نا، جو ابھی خیالات آ رہے ہیں، ابھی تمہاری زبان پہ نہیں آئے، الفاظ ادا نہیں ہوئے، ابھی دل کی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ جاننے والا، انہ علیم بذات الصدور، کرو مکاریاں، کرو محمد کو قتل کرنے کے پلان، لیکن اللہ اس کا حامی و ناصر ہے، اللہ اس کو بچانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ سب چیز کو جانتا ہے، جو دل میں چل رہا ہے اس کو تک اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اہل علم یہ بھی ایک بات بتاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، دیکھیں اصل نا ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم احسان فراموش ہیں اللہ کے، بہت بڑے احسان فراموش ہیں، ہم نے اللہ کی اس قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے واقعی میری ماں اور بہنوں قدر کرنی چاہیے اللہ کی، ہم نے قدر نہیں کی، احسان فراموش ہے ہم، پل پل پال رہا ہے، لمحہ لمحہ پال رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہم کو اللہ نے انعامات میں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، خود اگر ہمارے جسم میں ہم اللہ کے انعامات کو گنتے جائیں نا تو گن نہیں پائیں گے ہم اللہ کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتے جاؤ تو اس کو شمار نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہم اللہ کے احسان فراموش ہو گئے ہیں نا۔ دیکھیے کتنا مہربان ہے، آئیے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو بھی اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، جو بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی اس وقت تک گرفت نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس کو زبان سے یا ہمارے عمل سے ظاہر نہیں کر دیتے۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، کہ ہمارے دل میں جو پل رہا ہے، چل رہا ہے، ابھی ہمارے دل میں جو ارادے ہیں، جب تک ہم اس کو ہماری زبان سے ظاہر نہیں کر دیتے یا کسی کام کے ذریعے ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، اللہ ہم کو عذاب دینے والا نہیں ہے، ہماری گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے نا۔ یوں تو اگر ہم دیکھا جائے تو کتنے وسوسے آ جاتے ہیں، کتنے پلان آ جاتے ہیں، کتنے خیالات آ جاتے ہیں، لیکن اللہ ابھی پکڑتا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو اپنی زبان سے ظاہر نہیں کر دیتے۔ جیسے اگر ہم کسی کو قتل کرنے کا، سوری قتل تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، اب آپ خواتین ہیں تو میں کہوں گا کہ ارے اس کا انہیں بہت زیادہ سونا پہنتی ہے، اب کیسا میں اس کا سونا چراؤں، کیسا اس کو نقصان پہنچاؤں، کیسا اس کا سونا گم جانا، یہ ابھی ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم اس کا سونا چراتے نہیں ہیں اللہ ہم کو پکڑنے والا نہیں ہے، جب ہم اس کا سونا واقعی طور پہ چرا لیں گے نا، پھر جب اللہ پکڑے گا، تو دل کی چیز کو اللہ پکڑنے والے نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی اور بھی چیزیں ہیں، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، صرف اللہ نیکی نہیں اور نیکی نہیں کیا وہ یعنی ابھی صرف ارادہ کیا اور نیکی نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کا بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اللہ اس کو ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اچھے خیالات ہمیں ہمارے دلوں میں آنے چاہیے ہمیشہ، چاہے ہم کریں نہ کریں، اگر کریں یا نہ کریں تب بھی ایک نیکی اللہ دیتا جائے گا، ہر ایک خیال پہ ایک نیکی، اچھے خیال پہ اللہ ایک نیکی لکھ دے گا ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر بندہ صرف ارادہ کرے نیکی کا، اور اگر نیکی نہ کرے تو خالی نیکی کے ارادے پر اللہ ایک نیکی لکھ دے گا اس بندے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بندہ وہ نیکی کر جاتا ہے، وہ نیکی کا کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 10 سے 700 گنا تک کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اگر میں کسی کو صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ کر لیا
کہ میں فلاں بہن کو، فلاں ماں، فلاں پھپھو کو، فلاں چاچی کو، یا فلاں کسی کو بھی میں صدقہ دوں گا، میں ارادہ کر لیا تو میرے لیے ایک نیکی لکھی گئی، اللہ کے رسول کی اس پیشین، اللہ کے رسول کی اس بات کے مطابق ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اور اگر میں واقعی صدقہ کر دیتا ہوں، پیسے دے دیتا ہوں میری بہن کو، میرے رشتہ داروں میں کسی کو دے دیتا ہوں، تو 10 سے لے کے 700 تک اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ میرے لیے نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر! 10 سے 700 تک اللہ کے ہاتھ میں، کتنا بھی بڑا کر دے۔ 10 تو پکی ہے، اب وہ 700 تک اللہ کتنے بھی دے، سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں اور مہربانی دیکھیے اللہ کی، اگر کوئی بندہ یا بندی اپنے دل میں برا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برا ارادہ کرتے ہیں، برا خیال ان کے دل میں آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ان کے دل میں آتا ہے، اور ابھی وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے خیال کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے ابھی کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف یہ کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حال پہ ابھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پکڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بندہ، وہ بندی اس گناہ کو چھوڑ دیتی ہے، ارادوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی میری بات۔ ان مختصر میں یہ کہوں گا کہ اگر ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی، اگر نیکی کر دیتے ہیں تو 10 سے 700 تک کا ثواب اللہ ہم کو دیتے ہیں، اور اگر ہم خالی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ابھی ہمارے کو کچھ پکڑتے نہیں ہے، چھوڑے رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر گناہ کر دیتے ہیں تو بھی ایک گناہ کا خالی گناہ لکھتے ہیں، ایک گناہ اللہ رب العالمین لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہارے ارادوں کو، تمہارے خیالات کو، سب اللہ جانتا ہے، تو ہم کو بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے اس صفت کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ خبیر ہے۔ اچھا، یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ہم نے محترم خواتین اللہ کے ایک دو نام پڑھے، وہ العزیز الغفور، اللہ خوب غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک صفت پڑھی پچھلے، علیم، اللہ جاننے والا ہے، یہ اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو ان ناموں کے ذریعے اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب نام عبد کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں، یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے ہمارے بچوں کا ہم نام رکھنا چاہیے، عبداللہ ہے، عبد الغفور ہے، عبد الخبیر ہے، عبد العلیم ہے، یہ نام ہم رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کیا ماحول ہے آپ کو پتا ہے نا، یہ ناٹک بازوں کے نام، یہ فحاشوں کے نام، یہ فاحشہ کے نام، یہ ناچنے والوں کے نام، یہ ڈرامہ بازوں کے نام آج ہم رکھنا شروع کر دیے ہمارے بچوں کے اور بچیوں کے۔ یہ فلمی اسٹاروں کے نام، بلکہ ان کو اسٹار بھی نہیں کہنا چاہیے، اسٹارز یہ تو اللہ کی مبارک مخلوق ہے، یہ تو گندگیاں ہیں فلمیں بنانے والے، یہ تو پلید ہے، یہ بدبخت ہے، یہ ناٹکاں کرنے والے، یہ ڈرامے باز، یہ فاحشہ ہیں، یہ زناکار ہیں، یہ بدکار ہیں، ان لوگوں کے نام استغفر اللہ معصوموں کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی ہمارے دلوں میں کیا کہتے ہیں سختی آ گئی ہے، ہم کچھ اچھائی برائی سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر ہم ناچنے والی کا نام ہمارے بچی کا رکھیں گے تو ہماری بچی بڑی ہو کے ناچنے والی کی تو بنے گی نا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے، جیسے نام رکھو گے ویسا ہی بندہ نکلتا ہے۔ ناچنے والی کا نام، بدکار کا نام، کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرنے والے کا نام اگر ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں تو کل وہی ناچے گا اسکرین پہ، وہی ناچے گی اسکرین پہ۔ دیکھ لیں آپ، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، چن چن کے رکھتے ہیں، یونیک نام ہونا، بے مثال نام ہونا، آج تک کوئی رکھے نہیں، اور اس میں ڈھونڈ لیتے ہیں بدکار کا نام، ناچنے والی کا نام، ناٹک باز کا نام۔ یونیک ہونا نا کوئی نہیں رکھے، چاہے اب اس کے معنی آؤ یا نہ آؤ، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یونیک ہے، پکارنے میں زبردست ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے اتنے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر اگر ہم مانگے جائیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جائے گی۔
یہ پیارے نام ہے، یہ پیارے نام رکھنا چاہیے عبد کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ اگر بندہ بچہ ہو تو عبدن کا ورڈ لگانا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العلیم، عبد الخبیر، عبد الغفور، عبد الستیر، اور سورہ حشر میں تو اللہ نے پوری لسٹ گنائی، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کے بعد کہا الخالق البارئ المصور، ایسے بہت سے نام اللہ نے کہا، یہ نام رکھیں، عبد الملک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الجبار، عبد المتکبر، یہ نام تو رکھنے کے ہم نہیں ہوتے، یونیک ہونا نا۔ کیا ذہن بن گیا ہے ہمارا، استغفر اللہ میری ماؤں اور بہنوں۔ نہیں، یہ ناچنے والیوں کے نام رکھیں گے تو ہمارے بچے ناچیں گے ضرور، آپ چاہے کتنی بھی تربیت کریں۔ یہ بدکاروں کے نام رکھیں گے تو نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، ہمارے بچے بدکار بنیں گے ضرور، نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، بچیں بچیں۔ اگر آپ عبدن کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ بڑی قیمتی خواتین ہمارے پاس ہیں، امہات المومنین کے نام ہے، اللہ کے رسول کے بیٹیوں کے نام ہے، کتنے پیارے نام ہیں، فاطمہ، مریم، کلثوم، حضرت عائشہ کا نام ہے، حضرت خدیجہ کا نام ہے، امہات المومنین کے ام سلمہ، صفیہ، کتنے پیارے نام ہیں۔ ارے اتنی مبارک ہستیوں کو چھوڑ کے کن کے نام رکھ رہے ہو بھائی؟ نہیں، احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ آنے والی نسلوں کی سدھار کا اگر ہم نہیں سوچیں گے نا تو یہ نسلیں بگڑ جائے گی۔ ہم کو نسلوں کی فکر کرنی ہے، وقت کی نہیں۔ وقت میں جو پریزنٹ ہے، ایک بچہ آ گیا اس کے بارے میں سوچ لیے، نہیں، اس سے آنے والی نسلوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ ایک بچی آ گئی، اس کا نام ہم رکھ دیے اٹھا کے فاحشہ کا، بدکار کا، ناچنے والی کا۔ معافی چاہتا ہوں، تلخ ہے باتیں ہیں، کڑوی باتیں، لیکن حقیقت ہے۔ ہم کو نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری نسلوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ نسلوں کے لیے دعا کرتے تھے اللہ، حضرت ابراہیم۔ اللہ حضرت ابراہیم کی جتنی بھی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی، نسلوں کے لیے کی اللہ حضرت ابراہیم نے۔ نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا حال بنتا جا رہا ہے ہمارے گھروں کا، معصوموں کا کوئی خیال نہیں، ان کے دین کی کوئی فکر نہیں، ان کے دینداری کی، ان کو قرآن پڑھانے کی، ان کو سیرت پڑھانے کی کوئی فکر نہیں۔ اگر ایک اس کا نام میں پیش کر دوں فلم بنانے والے کا، کسی کا، تو پوری ہسٹری اس کو معلوم ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے کو اس کا نام سے لے کے انہیں کب پیدا ہوا، اس کا کیا حال ہے، اس کے کتنے کیا کیا چیزیں ہیں، سب گنا دے گا۔ وہیں اگر میں ایک نام پیش کر دوں، خالد بن ولید کون تھے، نہیں معلوم ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے، نہیں معلوم ہوگا۔ عبداللہ بن عباس کون تھے، نہیں معلوم۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود کون تھے، حضرت ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، علی کون تھے، عثمان کون تھے، نہیں معلوم۔ ارے بھائی، یہ مبارک ہستیاں جنہوں نے دنیا کو پلٹ دی تھی۔ اگر خواتین کا میں ذکر کروں تو خدیجہ کون تھے، نہیں معلوم ہماری بچیوں کو۔ وہی اگر کوئی عورت کا نام پیش کر دوں میں تو پوری ہسٹری گنا دے گی۔ جبکہ وہ ناچنے والی عورت کا، اس کی زندگی میں خود اس کو خوشی نہیں معلوم ہے، اس کے رشتوں کی، اس کو عزت کی، اس کو کوئی حفاظت نہیں ہے، کب اس کو کون لوٹ لے، کب اس کی عزت کوئی کون اڑا دے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ مبارک ہستیاں، با عزت، با پردہ خواتین، اللہ کے رسول کی بیویاں، صحابیات، کیسی کیسی عظیم ہستیاں ہیں، عظیم عظیم ہستیاں ہیں۔ حضرت سمیہ کون ہے، نہیں معلوم آج تک ہماری خواتین کو، ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سمیہ کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلی خاتون تھی اسلام قبول کرنے میں، اور ان کے بارے میں آتا ہے ایسی ایسی تکلیفیں اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے صحیح، تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اگر آپ مکہ کو جائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں کی گرمی کیا ہے۔ آج کل تو ریت وہاں پہ زیادہ ختم ہو گئی ہے، یعنی مکہ اور مدینہ میں۔ جب آپ صحرا میں جائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں کی گرمی کیسی ہے، مکہ اور مدینہ کی، عرب کی گرمی کیسی ہے۔ ویسی تپتی زمین پہ حضرت سمیہ عورت ہے بھائی، عورت ہے، کمزور ہے، نازک ہے، اس کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اور ان کی زبان سے صرف نکلتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کو دو اونٹ کو باندھ کر ان کو اونٹوں کو بھگا دیا تھا، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ، کیسے ظالم تھے۔
تب بھی ایسی خاتون نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. واقعی ہم ایمان، ہمارے دلوں میں ایمان ہے نا، تو یہ خواتین کی سیرتیں پڑھیں گے، ان کی زندگیاں پڑھیں گے، ان کے ناموں کے نام ہمارے بچوں کے بچیوں کے رکھیں گے. کہاں ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ نے کہا جنت کا راستہ تمہارے سامنے سیدھا ہے، اور ہم الٹے پیر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، اتنی غفلتیں اچھی نہیں ہیں، سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو، نسل کی فکر کرنی چاہیے. اللہ محفوظ رکھے. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین 14ویں آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 14 میں ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا يعلم، نہیں جانے گا وہ، کیا وہ نہیں جانے گا؟ یعنی اللہ سوال کر رہا ہے، من خلق، جس نے پیدا کیا، وہ ہوا، اور وہ اللطیف، دیکھیے اور ایک نام آ گیا، باریک بین ہے، بہت باریکی سے جاننے والا ہے، باریکیوں کو جاننے والا ہے. الخبیر، خوب باخبر ہے. آئیے اس کا ہم مختصر ترجمہ اور مفہوم لیتے ہیں. اللہ رب العالمین یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر بھی ہم کو ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے بارے میں اللہ نے کہا، اس لیے کہا کہ اللہ سب چیز جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اب یہاں ہم کو یہ بھی بات یہ ہوتی ہے کہ اب ہم، اللہ خبیر ہے، علیم ہے، تو ہم کیوں ڈریں بھائی اللہ سے؟ کیا ضرورت ہے ہمارے سے اللہ سے ڈرنے کی؟ یہ اللہ ہماری باتوں کو کیسے جانتا ہے؟ یہ ہمارے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری باتوں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے سینوں میں آنے والی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. تو یہ سوال ہے کہ اللہ کیسے جانتا ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ لطیف اور خبیر ہے، علیم ہے، جانتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر ایک اور وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ اتنی ساری چیزوں کو اس لیے جانتا ہے کہ اللہ انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے ساتھ ساتھ انسان کے جو یہ اقوال ہیں، یہ جو بات چیت ہے، جو انسان کے اعمال ہیں، اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا؟ ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے سینوں کی نیتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ہماری یہ جو بات اب میرے زبان سے جو چیزیں نکل رہی ہے، یہ بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے، اللہ کی قدرت سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی پیدا کردہ باتیں ہیں. تو پیدا کرنے والا نہیں جانے گا کیا؟ اب جیسے ایک آدمی گھر بناتا ہے، خود ٹھہر کر اس کے پورے پلان سے، بنیاد سے لے کے کب گھر تعمیر ہونے تک، پورا وہ اکیلا کھڑ کر بناتا ہے، مزدوروں کو لے کر، انجینئروں کو لے کر. اب وہ آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کہاں کون سا سوئچ ہے، کہاں کیا رکھا ہوا ہے، کہاں پر کتنا پاور والا وائر ہے، سب وہ آدمی جانتا ہے. دوسرا، اگر کوئی مہمان وہ گھر میں آتا ہے تو شاید اس کے لیے وہ چیزیں پوشیدہ ہیں، اس کے لیے چھپی ہوئی ہیں، کہ کہاں فریج کا کھٹکا ہے، کہاں فریج کا سوئچ ہے، کہاں کتنا پاور والا وائر ہے. یہ آنے والا مہمان نہیں جانتا، لیکن گھر بنانے والا زیادہ جانتا ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب چیز کو پیدا کیا ہے. تم کو تو پیدا کیا ہی ہے، انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان کی باریکی جو ہے، یہ اقوال، یہ اعمال، یہ دلوں کے ارادے، یہ دلوں کے نیتیں، یہ دلوں کے وسوسے، یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیز کو جانتا ہے. اس کے بعد دیکھیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اللہ ہی نے ان تمام کو پیدا کیا، تو کیسے وہ ان کو نہیں جان سکتا؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ قاف میں اللہ کہتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کے دل میں، اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر، اتنا قریب ہے اللہ. ہم اس کی حرمتوں کی حفاظت نہیں کرتے، اس کی تعظیم کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ کی عزت نہیں کرتے، ہم اس کے مقام و مرتبے کی عزت نہیں کرتے. ہم، اللہ اتنا قریب ہے ہمارے سے. یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے. اب ہم کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اتنے انسان ہیں، تو کیا ہر انسان کے ساتھ اللہ اتنے قریب ہے؟ ہاں، اتنے قریب ہے اللہ، لیکن اللہ ذات سے قریب نہیں ہے، اللہ علم سے قریب ہے.
کیونکہ اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی ہاں اللہ ذات سے ہر بندے کے ساتھ ہے تو پھر بہت سارے اللہ بن جائیں گے نا، نعوذ باللہ. اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ کا علم ہماری شہرگوں سے بھی قریب ہے. تو اللہ کا علم تو کتنا وسیع ہے نا، باریکیوں کو جاننے والا ہے. وہ علم اللہ ہمارے شہرگوں سے بھی قریب رکھا ہے. تو اس کی عزت کرنی چاہیے نا، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اگر میرا باس بازو آ کر بیٹھ جائے، میں کام کر رہا ہوں، تو ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کام سدھرتا نہیں ہے، حالانکہ میں کتنا بھی ماہر ہوں میرے کام کرنے میں. باس آ کے میرے بازو بیٹھ گیا تو ہوا اڑ جائے گی میری. ارے وہ باس کا اور میرا دونوں کا اللہ، اس کا علم میرے شہرک سے قریب ہے. میرے کو کوئی کپ کپی نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہی رفتہ، وہی گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نافرمانیوں کی، وہی اللہ سے دوری کی زندگی، وہی اللہ کے حقوق میں غفلتیں، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق میں غفلتیں، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، نقصان پہنچانا، نافرمانیاں کرنا ماں باپ کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ. کیسی کیسی چیزیں ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، نمازوں سے دور. ہمارے کو کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا علم ہمارے قریب ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک ایک چیز کو بھی اللہ جانتا ہے. انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، ہیبت میں ہونا چاہیے کہ کیسے میں گناہ کروں، کیسے میں نماز چھوڑوں، کیسے میں غیروں سے بات کروں، کیسے میں ناجائز محبت کو پالوں، کیسے میں ناجائز محبت میں دوسروں کی تصویر دیکھوں، دوسروں سے بات چیت کروں. یہ کب کبھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. کیسے میں شوہروں کی نافرمانی کروں، یہ آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. کیسے ماں باپ سے ہم نفرتیں کریں، کیسے ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کریں، یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. نہیں ہے، احساس نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے قدر نہیں کی نا اللہ کی، ہم نے قدر نہیں کی. احسان فراموش ہے، واقعی احسان فراموش ہے. استغفر اللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتے ہیں ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں. کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے اللہ سے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹوں میں ہمیں جیسے چاہا ویسے صورت بخشی. جیسے چاہا اللہ رب العالمین نے ہم کو بنایا ماؤں کے پیٹوں میں. زمین آسمان کی چیزوں سے تو دور، اللہ ماں کے پیٹوں میں، ماں کی پیٹ کی تاریکیوں میں اللہ نے ہم کو رکھا، اور اس میں رکھ کر جیسے چاہا اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا. ذرا تصور کریں کیسے باریکی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ہماری ناک بڑی خوبصورت، ہمارے آنکھ بڑے خوبصورت، دو آنکھ اللہ نے دیے، دو کان خوبصورت دیے. ایک کان اگر ہاتھی کے برابر اتنا بڑا بنا دیتا اور ایک کان اتنا چھوٹا بنا دیتا تو کیا خوبصورتی ہوتی. ایک آنکھ اتنی بڑی بنا دیتا یہ، یا ایک آنکھ دیتا ہی نہیں تو کتنا عجیب لگتا نا. اللہ محفوظ رکھے ایسے عیبوں سے. کچھ انسانوں کو اللہ عیب دار بناتا ہے، وہ ہمارے لیے ہی عبرت حاصل کرنے کے لیے بناتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس دیکھیں کتنا خوبصورت رکھا. اگر ہمارے سامنے سے کوئی ایک آنکھ والا چلے جائے، یا ایک کان والا چلے جائے، یا ایک پیر نہیں ہے، یا کوئی معذور آدمی چلے جائے، تو ہم کو وہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول نے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک من. اللہ کیا شکر ہے، اللہ نے مجھے ان چیزوں سے عافیت بخشی جس میں تجھ کو مبتلا کیا. یہ دعا پڑھنا چاہیے. تصور کریں کتنا عجیب ہوتا نا. ایک ہاتھ ایک ہاتھ ہمارا جانور کے ویسا بنا دیتا، ایک ہاتھ ہمارا انسان کے ویسا رکھتا، کتنی عجیب بات ہوتی. لیکن اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بڑی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. سبحان اللہ. ایسے اللہ کی قدر نہیں کرتے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جیسے چاہا پیدا کیا. تو کیا وہ اللہ نہیں جانے گا؟ بے شک اللہ جانتا ہے. اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا بڑی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر، خوبصورت صورت شکل اللہ نے ہم کو دی. لیکن ہم بغاوت کرتے ہیں اللہ کی اس تخلیق سے. کیسے بغاوت کرتے ہیں؟ اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو خوبصورتی دی نا وہ ابھی کافی نہیں تھی، میرا میک اپ اور خوبصورت بنائے گا مجھے. یہ بغاوت کرتے ہیں. استغفر اللہ. تھوپ کر، عجیب عجیب چیزیں لگا کر، میک اپ کر کے اپنی شکل و صورت کو بگاڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں خوبصورت لگتی ہوں.
अरे भाई, वाकई दिल पे हाथ रख के मोमिना हो, अगर वाकई बापर्दा हो, अगर वाकई अल्लाह का की कदर जानते हो, तो आईने के सामने खड़े होकर एक फोटो बगैर मेकअप के लो और एक फोटो मेकअप करने के बाद लो, और दोनों फोटो को सामने रखकर देखो कि तुम खूबसूरत किस में लग रही हो। तो हमको एहसास होगा कि हम किस में खूबसूरत लग रहे हैं। कितने अजीब अजीब मेकअप के स्टाइल आ गए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे से ज्यादा आप इस बारे में जानती हैं कैसे हम शक्ल सूरत को बिगाड़ लेते हैं। अल्लाह की तख्लीक से बगावत है। और अगर मर्दों के बारे में हम कहें, तो ये मर्दों में जो दाढ़ी निकालने का रिवाज चल रहा है ना, ये अल्लाह के साथ बगावत है। हम ये कहना चाहते हैं जबान से नहीं, हम अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह, अभी आपने खूबसूरती में कोई कमी बाकी रख दी थी, अस्तगफिरुल्लाह, अब ये मेरा मेकअप आपकी उस खूबसूरती में जो कमी है ना उसको पूरा करेगा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे अल्लाह से चैलेंज करते हैं हम। क्या क्या स्टाइल है, होठों को मोटा करना, होठों को पतला करना, नाक को मोटी करना, नाक को पतली करना, आंखों को बिगाड़ के सुरमे क्या सुरमा वो क्या कहते हैं, क्या क्या लगाते हैं, हमारे जो एब्रोज हैं उसको बना देते हैं, बाल उखाड़ देते हैं। अरे खतरनाक वईदे हैं, मैं बताता चले जाऊं ना अहादीस को रख के तो कांप जाएंगे। लेकिन फिर अगर ईमान नहीं होगा तो फिर एक कान से सुनकर एक कान से उड़ा देंगे। बगावत है मेरी माओ और बहनों। अगर हमारे घरों में ये चीजें होती हैं तो रोक लगाओ, प्यार से मोहब्बत से उनको समझाओ, उनको बताओ ये बगावत है अल्लाह के साथ। अल्लाह ने कह दिया कि तुमको खूबसूरत सांचे में ढालकर पैदा किया। अब हमारी क्या मजाल के भाई हम ये कहें कि मेकअप से हम और खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ जरूरत की चीज लगानी पड़ती है तो आप हस्बे इस्तेताअत हस्बे जरूरत आप इस्तेमाल करें। लेकिन क्या चीज है कि आप पूरा ही हुलिया बिगाड़ दे रहे हैं। बाल हैं, बाल को ही बिगाड़ दे रहे हैं। क्या कहते हैं, नकली बाल लगा देते हैं। नकली बाल लगाने वाली औरत के बारे में वईदे हैं। हमारे जसामत को हम चेंज कर ले रहे हैं, मर्दों की तरह लगने वाले हैं। हमारे हमको पूरा जिस्म छुपाने का अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया, लेकिन आज स्टाइल हो गया है, टखनों के ऊपर खातून पैजामे पहनना शुरू कर दी है, शलवार पहनना शुरू कर दिया, जबकि हुक्म था मर्दों को कि टखनों से ऊपर अपना शलवार ऊंचा रखे मर्द। लेकिन आज उल्टा ही चल रहा है। अजीब बात है यार, अजीब बात है। मर्द टखनों से नीचे पहनना शुरू कर दिए और औरतें औरतें अपना लिबास टखनों के ऊपर कर दिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और फिर अल्लाह के सामने खड़े होना है। एक दिन कायम होगा, अदालत कायम होगी अल्लाह के पास। लतुसअलुन्ना यौमा इदिन अनिन नईम, पूछा जाएगा नेमतों के बारे में। ये आंख की नेमत के बारे में पूछा जाएगा। खूबसूरत आंख थी और तुमने उसको बिगाड़ दिया, खूबसूरत होंठ थे तुमने उसको बिगाड़ दिया, खूबसूरत चेहरा था, खूबसूरत बाल थे, खूबसूरत जिस्म था, उसने तुमको बिगाड़ दिया, तुमने उसको बिगाड़ दिया। नहीं, एहतियात करना चाहिए। अल्लाह हमको खूबसूरत सांचे में डालकर कहा, पैदा किया। अल्लाह ने कहा अला यअलमु मन खलक, हमने तुमको पैदा किया। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। उसके बाद देखें, जब अल्लाह ने पैदा किया तो एक हदीस में हमारी पैदाइश के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जो मराहिल हैं उसके बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमको हमारे माओं के पेट में कैसे हमारी परवरिश का, कैसे हमको पालता है, कैसे हमें खूबसूरती देता है, कैसे हमको बनाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अहदकुम युजमाउ फी बतनी उम्मिही अर्बईना यौमन, के जब इब्तिदा में, शुरुआत में अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान को, एक बंदा हो या बंदी हो, एक पानी की शक्ल में माँ के पेट में उसको जमा करते हैं 40 दिन तक। 40 दिन तक एक माँ के पेट में एक पानी की शक्ल में अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत करते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके बाद के 40 दिन वो खून के टुकड़े में बदल जाती है, खून का टुकड़ा बन जाता है वो पानी। जैसे हम कुर्बानी के दिनों में देखते हैं, ईद के दिन जब हम बकरा काटते हैं तो जो खून बह के जम जाता है, टुकड़ा बन जाता है ना खून का, तिक्के जिसे हम कहते हैं, खून के तिक्के, वैसी शक्ल बन जाती है आइंदा 40 दिनों के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आइंदा 40 दिनों में वो खून का टुकड़ा गोश्त का टुकड़ा बन जाता है, मुज़गा जिसे कहते हैं। और मुज़गा के माने आते हैं अरबी में, हम जो बोटी खाते हैं ना, गोश्त की बोटी कहते हैं, गोश्त जो मुंह में रखा जाता है जी, कितना तो छोटा टुकड़ा होता है गोश्त का जो हम मुंह में रखते हैं। इतना बड़ा उठा के तो हम मुंह में नहीं रखते, छोटा होता है जो हमारे मुंह में जाए, जो चबाने के लायक हो, उतना टुकड़ा 40 दिन तक बन जाता है।
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 40 40 40 جو 30 40 گزرتے ہیں، اس کے بعد کے 40 دن جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے ہماری شکل و صورت، ہمارے اعضا بننا شروع ہوتے ہیں۔ اور جب 40 دن شروع ہوتے ہیں، یعنی یہ چوتھے 40 دن شروع ہوتے ہیں، اگر ہم حساب لگائیں تو چوتھا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ مقرر کر کے ماں کے پیٹ میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اب یہ جو بندہ پیدا ہونے والا ہے یا بندی پیدا ہونے والی ہے اس کی تقدیر لکھاؤ، اس کی تقدیر لکھو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ 4 باتیں لکھو۔ ایک بات اللہ رب العالمین لکھتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوگا۔ چوتھے مہینے میں اللہ رب العالمین تقدیر لکھ دیتے ہیں، اور ہم تقدیر کو چھوڑ کر ہمارے اپنے اسباب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تقدیر لکھی گئی ہے، پلانڈ ہے، سب چیز پلان کر دی ہے، کب مجھ کو کون نقصان پہنچائے گا، کب کون میری جان لے گا، کب کون میرے ساتھ حسد جلن کرے گا، کب کیا ہوگا، اللہ پلان کر دیا ہے۔ اب کیا فائدہ ہم اپنی جانب سے وہ کرنے کے لیے قدر اللہ ما شاء فعل کہیں اور اللہ سے مدد مانگنے کی کوشش کریں؟ تو 4 مہینے میں اللہ تقدیر لکھ دیتے ہیں، اور یہ 4 باتیں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہوگا، اچھا عمل ہوگا یا برا عمل ہوگا۔ اس کے بعد اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس کا رزق کیسا ہوگا، حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا، یا پھر اس کا رزق تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا، یہ سب چیز لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم کو یہ سوال آتا ہے کہ بھئی سب چیز لکھی ہے تو ہم محنت کر کے کیا فائدہ، رزق لکھا ہوا ہے تو پھر ہم محنت کریں کیوں کریں، آ جائے گا؟ نہیں، اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ لکھا جو گیا ہے نا، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ تم محنت کرو گے تو وہ ملے گا، تم اسباب اختیار کرو گے تو وہ تم کو ملے گا۔ آج ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، نوجوان بچے، اور ہمارے ماں باپ ان کو رغبت بھی نہیں دلاتے، ابھی چھوٹا ہے بھائی، ابھی محنت کرنا نہیں معلوم، اس کو بٹھا کے پالتے ہیں پالتے ہیں، اور انہیں اپنے اکیلے میں تنہائی میں بگڑتے جاتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ نہ بچے کا فون تلاش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، نہ بچی کا ہم پرس تلاش کرتے ہیں، پرس میں کیا رکھی ہے، کتنے فون رکھی ہے، کچھ نہیں، بیٹا کتنے فون رکھا ہوا ہے، کچھ نہ ہم کو پتا نہیں۔ میرے استاذ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر کبھی شک کی نگاہ بھی ڈال لیا کرو، اکیلے میں بیٹھا ہے تو اس کا فون چھین کر دیکھو کہ انہیں کیا کر رہا ہے، تبھی وہ سدھر کر رہے گا، ماں باپ کا خوف رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا۔ کبھی شک کی نگاہ بھی ڈالو، یعنی شک اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اس کی تربیت کے لیے۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، اور میں ایک مرتبہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے استاد نے کہا کہ اگر باتھ روم میں یا حمام میں تمہارا بچہ یا بچی اگر دیر تک بیٹھ جائے نا، تو تم کو فکر ہونی چاہیے کہ کیوں بیٹھ گیا وہ اندر اتنی دیر، دروازہ لگا کر بیٹھ گیا اگر ہمارے روم میں ہمارا بچہ، تو ہم کو فکر ہونی چاہیے کیوں اتنی دیر بیٹھ گیا، بار بار کھٹکا مارے، پوچھے اس سے کیا ہوا، کیا کر رہے ہو، اتنی دیر اندر ہو، نکلو باہر۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے، ہم کو فکر کرنی چاہیے، تبھی ہمارے بچے سدھر کر رہیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے تو پھر تنہائیاں بگڑ جائے گی، تنہائیاں برباد ہو جائے گی، جوانیاں برباد ہو جائے گی، عزتیں لوٹ جائے گی۔ تو ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسری چیز رزق لکھا جاتا ہے، کیا کمائے گا، حلال کمائے گا کہ حرام کمائے گا، اور تیسری چیز وہ فرشتہ لکھتا ہے، موت لکھا جاتا ہے، فرشتہ موت کے بارے میں لکھتا ہے، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اور اچھی موت مرے گا یا بری موت مرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے بری موت سے پناہ مانگنے کے بارے میں بھی کہا، اللہ کے رسول نے کہا، دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میں حسن خاتمہ مانگتا ہوں۔ اچھی موت مانگنا چاہیے، اگر بری موت مر جائے نا تو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جیسے ہم نے ایک حدیث میں کہا، سنا تھا کہ بندہ ایک پورا نیک اعمال کرتے آتا ہے، جنت کے اعمال کرتا ہے، جنت میں جانا پکا ہو جاتا ہے، لیکن موت کے قریب کوئی ایک ایسا عمل جہنمی والا ہو جاتا ہے، وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے، بری موت ہو گئی اس کی، استغفر اللہ۔ اور بری موت سے بھی یہ بھی ایک اہل علم کہتے ہیں کہ فون میں گندگی دیکھ رہا ہے ویسے ہی مر گیا، کتنی بری موت ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں کل قیامت میں اٹھا جائے گا۔ گندگی دیکھتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ گے، نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ گے، ماں باپ کی، شوہروں کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے پاس اٹھو گے، شوہروں سے ناراضگی لے کر اللہ کے پاس اٹھو گے، بچوں کی غلط تربیت کرتے ہوئے اللہ کے پاس اٹھو گے،
ये नाटकबाजों की नाटकें, फिल्में देखकर मर गए, देखते देखते मर गए, गाने सुनते सुनते मर गए। तो गाने सुनते हुए अल्लाह के पास चेहरा लेकर जाओगे? अस्तगफिरुल्लाह, क्या शक्ल से जाएंगे हम अल्लाह के पास? मौत लिखी गई है, तो हमको हुस्ने खातिमा मांगना चाहिए, अच्छा अच्छी मौत मांगना चाहिए, अच्छी मौत मांगना चाहिए। बच्चों को भी हम तरबियत करने की जरूरत है। आप माँ बाप की कैसी वो इताअत और फर्मा बरदारी करें। अगर हम माँ बाप ये हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं, तो बच्चों की फिक्र करें, बच्चों को बताएं, ऐसी हालत ऐसे चीजें बताएं, उनकी तरबियत करें। वरना आपकी भी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर कोई जिम्मेदार है और जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम नेक है, मेरे बारे में पूछ लिया अल्लाह मैं बता दूंगा, नहीं। तुम्हारे मातहत कितने लोग थे, कैसी तरबियत की, कैसे बताया, वो सब पूछा जाएगा। आपकी बच्चियों की आपने कैसी तरबियत की, आपने कितनी फर्माबरदारी माँ बाप की उनको सिखाई, शोहरों की सिखाई, बच्चों की तरबियत करना उनको कैसे सिखाया, अल्लाह की इबादत करनी उनको कैसे सिखाई, ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बारे में अल्लाह लिख देता है चौथे महीने में ही। और आखिर में कहा कि नेक होगा या बुरा होगा ये भी लिख देता है, बदबख्त हो गया या बुरा होगा, पलीद होगा, नामुराद होगा या अच्छा होगा, ये नेक बख्त होगा, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देते हैं। तो ये चार हालतें, चार तकदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देता है। और चार हालतें माँ के पेट की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि इस तरह से अल्लाह हमको माँ के पेटों में हिफाजत करके हमको पैदा करता है। कितना मेहरबान है ना। कोई है ताकत हमारी ऐसी हमारी ऐसी हिफाजत करने के लिए? ऑफ कोर्स हमारा जवाब यही होगा, भला, सॉरी, ला, हरगिज नहीं, कोई नहीं है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अब हम आखिरी ये बात हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने कहा वो हुवल लतीफुल खबीर। एक और अपने अस्माउल हुस्ना, अपनी सिफात के जरिए अल्लाह ये जाहिर कर रहा है, ये सबूत दे रहा है, ये दलील पेश कर रहा है कि अल्लाह तुम्हारे बातों को, तुम्हारे सीनों के भेदों को कैसे जानता है। ये दूसरा तरीका अल्लाह ने बताया। एक तो ये बताया कि पैदा किया तो पैदा करने वाला ज्यादा जानता है, तो अल्लाह हर चीज को जानता है। तो दूसरी चीज, अल्लाह लतीफ है, खबीर है। लतीफ बारीक बीन को कहते हैं, यानी बारीकी के साथ किसी चीज की तदबीर करना, उसको कहते हैं लतीफ। यानी आप अपने घर में कोई चीज सजा रहे हैं, अपने घर की बना रहे हैं, तो बारीकियों का ख्याल करते हैं, कितनी साइज की खिड़की हो, कितने साइज का दरवाजा हो, कितना तापदान हो, कितनी चीज हो, क्या कहते हैं, कोई चीज लटकाने के लिए कितनी जगह हो, सब बारीकी से, कितना कलर हो, कितना धीमा कलर हो, फिक्का कलर हो और गहरा, सब बारीकी से आप तदबीर कर देना। अल्लाह तो लतीफ है, उसकी तदबीर, उसकी बारीकियों का क्या कहना। बारीकी के साथ तदबीर करने वाला है, बारीकी, बारीक 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 चीजों को अल्लाह जानने वाला है। फिर उसके बाद कहा लतीफ के साथ साथ खबीर है, वो बाखबर है। ऐसा नहीं कि छोटी चीज को जानता है और उससे छोटी चीज हो गई तो उसको नहीं जानता, नहीं। आप तसव्वुर कर लें कितनी छोटी चीज है, उसको भी अल्लाह तबारक व ताला जानता है। सुभान अल्लाह, ऐसे अल्लाह के साथ ना एहसान फरामोशी अच्छी नहीं है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला, देखें यहाँ पर भी दो नाम आए, अल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़ नाम रखें, कितना प्यारा नाम है। अब्दुल खबीर नाम रखें, कितना प्यारा नाम है। और अगर बच्ची है तो अमतुल लतीफ़ नाम रखें, अमतुल खबीर नाम रखें, कितना प्यारा नाम है। ये प्यारे नाम रखें, रखने की ज़रूरत है। तो मेरे माओ और बहनों, मेरा अल्लाह की इस आयत की रोशनी में यही पैगाम है कि मुझे और आपको हर हाल में अल्लाह से डरना है। अच्छा, एक और हदीस में आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से बाखबर है, तो अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और जब अल्लाह तबारक व ताला जानता है, तो बंदे को अपने आमाल करने में मोहतात होना चाहिए। पल पल अपने आप को संभाल कर, कदम कदम फूक कर रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जिंदगी भर नेक आमाल करता है, ठीक है, इबादतें करता है, आबिद है, जाहिद है, मुत्तकी है, रोजेदार है। और अगर बंदी है तो आबिदा है, जाहिदा है, मुत्तकी है, साइमा है, कानिता है, ये सब बहुत प्यारी बंदी है अल्लाह की, पूरी जिंदगी भर अल्लाह से डरती आई है। लेकिन उससे कोई एक ऐसा जहन्नमी वाला अमल सरजद हो जाता है मौत के करीब, जिसकी वजह से वो जहन्नम रसीद हो जाती है, या जहन्नम रसीद हो जाता है वो बंदा। अल्लाह अकबर।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک چیز بتائی، بچنا چاہیے، قدم قدم پہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور جیسے ہی اعمال کرے اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، اللہ میں نے یہ عمل کی قبول کر لے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، بڑا بدکار ہے، بڑا برا ہے، بندہ ہو یا بندی ہو، گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اور جہنم سے ایک بالشت قریب ہے، بس انہیں جہنم میں جانا باقی ہے اس کا، لیکن اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ نیک عمل کر جاتا ہے، جنتی والا عمل اس سے ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو جنتی لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، قدم قدم پہ ہم کو پھونک کر رکھنا چاہیے، اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ تو محترم میری ماؤں اور بہنوں، ان آیت کی روشنی میں ہم محاسبہ کریں، ڈرے اللہ سے، نافرمانیوں کو چھوڑے، نمازوں کے پابند بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، با پردہ بن جائیں، با پردہ خاتون بن جائیں، فحش دیکھنا، برے لوگوں کو دیکھنا، یہ نافرمانوں کو دیکھنا، فلموں کو دیکھنا، ڈراموں کو دیکھنا، بس یہ ہماری زندگی اور آخرت خراب کر رہے ہیں، کچھ دینے والے نہیں ہیں یہ لوگ، بلکہ یہ الٹا ہم سے کھینچ رہے ہیں، ہم سے پیسے کھینچ رہے ہیں، ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہمارے پیسوں ہماری محنت کی کمائی چوس رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اچھی خاتون بننے کی کوشش کریں آپ لوگ، خدمت گزار، با اخلاق، با حیا بننے کی کوشش کریں، اللہ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ بعد میں افسوس کر کے، جیسے جہنمیوں کا عمل ہے کہ فقط دبنا، بھائی ہم نے جھٹلا دیا، آئے تھے رسول ڈرانے والے لیکن ہم نے سمجھی نہیں بات، ہم جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے تو خوب عبادت کریں، خوب اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے ہم بھی محبت کریں، اللہ سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم کو یہ ڈرایا، دھمکایا جہنم سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب جانتا ہے، ہماری باتوں کو، ہمارے اعمال کو، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کیوں ہر چیز کو جانتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ باخبر ہے، خبیر ہے۔ تو ہم کو ایسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں مصروف ہو گئی ہیں، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے۔ اللہ کے اس کلام کے لیے آپ ضرور وقت نکالیں، ضرور وقت نکالیں، اللہ برکتیں دے گا۔ تو ہمارا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا، آگے ہم اور آیتیں لیں گے، اور پیغامات اللہ کے ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمل ضرورت ہے، عمل کی، عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے ہم کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو باتیں سنی اس پر سچے دل سے، نرم دل سے، دل کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور میں یہاں پر جو بھی خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں، اللہ ان سب کے دلوں کو کھول دے، ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور جو خواتین، جو مائیں اور بہنیں، جو بھائی دین سے دور ہے، اللہ ان کو دین کے قریب آنے، دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہماری اور ہمارے گھروں کی، سماج کی، معاشرے کی، مرد و خواتین کی، امت کی اللہ حفاظت فرما لے، دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے، حاسدوں کے حسد سے، جلنے والوں کی جلن سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جسمانی ہو، دل کی بیماری ہو یا گردوں کی بیماری ہو، اللہ پیٹ کی بیماری ہو، جس قسم کی بیماری میں بھی ہے، آج ہمارے مائیں اور بہنیں یا مرد حضرات مبتلا ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ شفا دینے والا آپ ہی ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ بیماری آپ کے حکم سے آتی ہے اور اس کو شفا بھی آپ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ ہم کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ جو بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، جو ماں باپ ہیں، اور پھر جو نوجوان ہیں، اللہ سب کو صحت، قوت، طاقت، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ بڑھاپے کی کمزوری، محتاجی، لاچاری سے اللہ سب کی حفاظت فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں آپ کی عبادت کرنے والا بنا۔ اللہ ہم مصیبت والے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، محتاج ہیں، اللہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے۔ اللہ لوگوں نے ہم کو ستا رکھا ہے، اللہ لوگوں نے تکلیف دے رکھی ہے، اللہ لوگوں نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے خود کی پریشانیوں میں ہے، رزق کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم عاجز ہیں، ناقص ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں۔ اللہ ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں، اللہ آپ کے فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہیں اور بہترین ہیں۔
اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو باتیں، جو دعائیں زبان پر آئی اللہ ہم نے مانگی، اللہ دلوں کی حالت کو، دلوں کے جذبات کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے ہم میں کے ہر ایک کے دل کے جذبات ہیں، دل کے خیالات ہیں، دل میں دعائیں ہیں، دل میں ارادے ہیں، اللہ ان سب کو قبول کر لے، ان کی قدر کر لے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، قرآن پڑھنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم آمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔